السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات بنانے والے، نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، آج کا لیکچر مسجد سیریز کا لیکچر نمبر 12 ہے، اور اس لیکچر میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 پر بات کی جائے گی۔ آپ دوستوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ اس آیت کو بہت ہی کم لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں جب بھی مسجد والے ٹاپک پر بات ہوتی ہے تو، اور اگر کوئی بھول چوک میں اس آیت کو پیش کر بھی دیتا ہے تو اس آیت کو اس کے سیاق اور سباق سے توڑ کر پیش کر رہا ہوتا ہے، جو کہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ لہذا مزید ہم آیت کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو اس میں احسنتم اور پھر احسنتم، اسی طرح اساتم میں تم کی ضمائر، اور لانفسکم اور وجوہکم میں کم کی ضمائر، اور لیسوء اس کے ساتھ ساتھ ولیدخلوا، اور اس کے ساتھ ساتھ داخلوہ، اور لیتبروا، اور علو میں ضمائر مستتر جو ہیں، یہ تمام کی تمام ضمائر پچھلی آیات کی طرف لوٹ رہی ہیں، یعنی انہی آیات کے سلسلے کی آیت نمبر 7 ہے بنی اسرائیل کی، جس پر آج بات کی جا رہی ہے۔ لہٰذا اب اس آیت کا مروجہ ترجمہ دیکھیں، آپ اس کو روک کے اس کو پڑھیں تو اس ترجمہ کے مطابق آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ترجمہ میں جو بریکٹس ڈالی گئی ہیں اور ان میں جو لکھا گیا ہے، یہ آیت کے کسی بھی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، اور ترجمہ میں لکھا ہے کہ جس پر غلبہ پائیں، یعنی غلبہ فرد واحد پر بھی پایا جا سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت جنگ یا کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں، بلکہ نفسیاتی غلبہ کی بات ہے، اور لفظ مسجد کا ترجمہ ہمارے پیارے مترجمین نے کیا ہی نہیں ہے، کہیں نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو بریکٹ میں انہوں نے بیت المقدس لکھا ہے، یہ اس وجہ سے لکھا ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے، اور تاریخ سے ان کا یہ عقیدہ بنا ہے کہ یہاں پر یہی ہو سکتا ہے، جبکہ جس ہستی نے یہ کتاب دی ہے اس نے یہ لکھنا پسند ہی نہیں کیا ہے۔ اس نے یہاں پر جو مسجد لفظ دیا ہے وہ ال کے ساتھ معرفہ ہے، یعنی ایک ہی مسجد ہے اور وہ خاص ہے، اور جو قابو پانے والے ہیں یا غلبہ پانے والے ہیں وہ اسی مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں، اس ترجمہ کے مطابق۔ دوستو مزید ہم دیکھتے ہیں اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ کی جانب، تو آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ جیسا میں بتا بھی چکا ہوں کہ جتنی بھی بریکٹس ہیں وہ پچھلی آیات کی طرف لوٹ رہی ہیں، لہٰذا پچھلی آیات میں بنی اسرائیل جو ہیں ان سے 2 بار کا وعدہ ہے کہ زمین میں 2 بار فساد کرو گے، لہٰذا اس کے بعد جب فساد کریں گے تو دوسرے افراد جو ہیں وہ آ کر ان پر غلبہ پا لیں گے۔ یہ پچھلی آیات کو مد نظر رکھ کر میں بات کر رہا ہوں۔ پچھلی آیات میں ایک بار غلبہ پا لیا ہے انہوں نے، اور آیت نمبر 7 میں آ کے یہاں دوسری بار غلبہ پانے کی بات ہے، اور دوسری بار غلبہ کہاں آ کر پائیں گے وہ، اور فرد واحد پر اگر غلبہ حاصل کرتے تو وہ کیسے کریں گے، وہ بتایا گیا ہے آیت نمبر 7 میں بنی اسرائیل کی یہ کہہ کر کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، بنی اسرائیل اگر تم انسان دوست ہو تو تم اپنے خود کے ضمیر یا من کے لیے ہی انسان دوست ہوتے ہو، یعنی اپنے ضمیر یا من جو ہے اس کے لیے انسان دوست ہوتے ہیں۔ مزید بتایا گیا ہے وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور بنی اسرائیل
اگر تم سیاہ کاری کرتے ہو تو پھر بھی تم اپنے ضمیر یا من کے لیے کرتے ہو۔ دوستو، اب آپ یہاں پر ذرا غور کریں، یہاں پر نفس جو ہے اپنا اس پر احسان یعنی انسان دوستی کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور اسی پر جو ہے اسی کے لیے برائی کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا نفس یعنی ہمارا من یا ہماری سوچیں یا ہمارا ضمیر برائی سے بھرپور ہوگا تو کیا ہوگا؟ الارض یعنی جو فاؤنڈیشن ہے ہماری، جس پر ہماری باڈی حرکت کرتی ہے، وہ جو ہے وہ فساد سے بھرپور ہوگی، بگڑی ہوئی ہوگی، بگاڑ ہوگا اس میں، سیدھی نہیں ہو سکتی وہ۔ اور اگر وہ انسان دوستی والے اس میں کنٹینٹ ہوگا تو پھر بہت ہی خوبصورت ہوگی اور اچھی ہوگی، کیونکہ یہ سارا جو کیا جا رہا ہے وہ نفس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمارا نفس جو ہے وہ ہماری الارض یعنی فاؤنڈیشن ہے، اور اس کے مطابق ہماری باڈی حرکت کرتی ہے، جو پروسیس وہ باڈی کو دیتا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، وہ بتایا گیا ہے یہ کہہ کر کے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، اس کے بعد بتدریج جب کائنات بنانے والی کا حتمی عہد و پیمان آیا تاکہ حاوی ہو جانے والے یا قابو کرنے والے یا کنٹرول حاصل کرنے والے تمہارے خود کی توجیحات کو سیاہ کاری والا کر دیں، یا تمہاری خود کی توجیحات کو برا کر دیں، یا تمہاری خود کی توجیحات کا خانہ خراب کر دے۔ دوستو، ہماری وجوہ ہماری سوچیں ہیں، ہماری سوچوں میں ہی ہمارا جو فیس ہے وہ نظر آتا ہے کہ ہاں جی یہ اس کریکٹر کا بندہ ہے۔ لہذا مزید جب خانہ خراب کر دیں گے کس کا؟ وجوہ کا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر وجوہ اور نفس دونوں مترادف کے طور پر آئے ہیں، یعنی ایک ہی چیز کے دو رخ اس کو کہا جائے گا۔ لہذا وجوہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا نفس ہے، نفس ہی جو عمل کرائے گا وہ ہمارا وجوہ بنے گا، اور دنیا اسے دیکھے گی کہ ہاں یہ غلط کام کر رہا ہے یا ٹھیک کام کر رہا ہے۔ مزید یہ خانہ خراب کرنے والے جو داخل ہوتے ہیں تو کیسے داخل ہوتے ہیں بتایا گیا یہ کہہ کر وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ خاص ایک اپنانے کے مقام، یا وہ خاص ایک ماننے کے مقام، یا وہ خاص ایک یقین کرنے کے مقام کو داخل ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ شروع کی بار یا ابتدا کے بار وہ اس اپنائے جانے والے مقام یا یقین کرنے کے مقام کو حاضری دیتے ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ کاما لگا ہوا ہے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ انٹر ہوتے رہتے ہیں، اس المسجدہ میں داخل ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب بھی یہ داخل ہوتے ہیں خانہ خراب کرنے والے یا وجوہ میں بگاڑ کرنے والے یا نفس میں برائی بھرنے والے، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ پہلی بار داخل ہو رہے ہیں۔ مثلا آپ کو یا مجھ کو کوئی غلط ایڈوائس دیتا ہے تو ہمارا ذہن اگر فوراً ہی اس کو پک کرتا ہے اور بار بار اس کی ایڈوائس کو پک کرتا ہے، غلط پہ غلط کیے جا رہا ہوتا ہے، تو کیا پہلی بار ہی وہ انٹر ہو رہا ہوتا ہے اس میں، وہ اپنے نظریہ کے تھرو المسجدہ، یعنی کہ آپ یہاں دیکھیں المسجدہ ایک ہی مسجد ہے، تو کیا ہے آپ کا نفس ایک ہی، اسی میں یہ انٹری مارتا ہے خانہ خراب کرنے والا نفس کا، نفس میں کو بگاڑنے والا اسی میں انٹری مارتا ہے، تو آپ کا نفس بھی ایک مسجد ہے۔ لہٰذا یہاں پر جب بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جب فلاح میں ہاں لگ گیا ہے تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ایک ہی نفس ہوتا ہے اور اس میں یہ انٹری مارتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر المسجدہ سنگولر ہے اور معرفہ ہے، جب یہ معرفہ آ گئی تو اس نے ثابت کر دیا کہ یہ والی نہیں ہے ہمارے جو ارد گرد ہے،
یہ تو ایک خاص المسجدہ ہے، اور وہ یہاں پر خاص مسجدہ جس میں آ کر یہ قابو پایا جاتا ہے وہ نفس پہ پایا جاتا ہے۔ نفس میں ہی برائی منتقل کی جاتی ہے، اور برائی پھر وہ باڈی کو اپنے مطابق لے کر چلتی ہے۔ اگر اچھائی اس میں انٹری مارتا ہے، اچھائی کے ساتھ کوئی، تو پھر اچھے کام کیے جاتے ہیں۔ لہذا المسجدہ کا مطلب جو ہے اپنانے کا مقام، یا یقین کرنے کا مقام، یا اس کا ترجمہ بنے گا ماننا جانے والا مقام۔ اور ہمارا دماغ وہ جگہ ہے جو مانتا ہے اور اس کے مطابق باڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ دوستو، یہاں پر دوسرا پوائنٹ جو اہم ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم یہاں پر المسجدہ آیت کو لیتے ہیں تو ایک اگر آیت ہے کوئی آپ لے لیں، اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پیارے مترجمین نے اپنے عقائد اور تاریخ اور روایات کو لے کر اس کے تراجم میں وہ ڈال دیے ہیں اپنے سارے کے سارے، اور جو آیت کا کنٹینٹ ہے وہ الگ کہہ رہا ہے، لہٰذا اس کی تعلیمات میں بگاڑ پیدا کر دیا، اور تعلیمات ہی اپنائی جاتی ہیں۔ تعلیمات اپنائی جاتی ہیں، آیت کے کنٹینٹ میں بگاڑ پیدا نہیں کر پائے، جو تعلیمات اخذ کی ان میں کر دیا، لہٰذا وہ تعلیمات جو اپنانی ہے وہ مسجد ہے۔ اس میں جب بگاڑ پیدا کر دیے تو اب آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں ملحدین الکتاب المبین کے تراجم اٹھائے پھرتے ہیں اور اعتراض پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے پیارے مذہبی پیشوا جو ہیں ان کا رد ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ ہے، عقیدے سے باہر نکلیں گے تو پھر جا کے وہ دیکھیں گے کہ ہاں جی اصل جو اپنانے کا مقام ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے، یہ تو ہم نے جو اخذ کیا یہ اپنانے کا مقام ہے، اس کو لے کے ہم چل رہے ہیں تو وہ بربادی ہوئے جا رہی ہے۔ لہٰذا میں دوبارہ سے یہاں سے آپ سے ریپیٹ کر دوں کہ والی یدخل المسجدہ کما داخلوہ اول مرۃ وا، وہ خاص ایک اپنانے کے مقام، یا وہ خاص ایک ماننے کے مقام، یا وہ خاص ایک یقین کرنے کے مقام کو داخل ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ شروع کی بار یا ابتدا کے بار وہ اس اپنائے جانے والے مقام یا یقین کرنے کے مقام کو حاضری دیتے ہیں۔ لہٰذا میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، کاما جب لگ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹری مارتے رہتے ہیں، لیکن ہر بار ایک نئے طریقے سے انٹری ماری جاتی ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے آخری فریز کو، تو اس میں لکھا ہے کہ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلُوا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ تہس نہس کرتے ہیں جو وہ قابو پاتے، یا جو وہ حاوی ہوتے ہیں تو تہس نہس کرتے ہیں۔ اب جب حاوی کہاں پہ ہونا ہے؟ حاوی یہ نفس پہ ہی ہوا جائے گا۔ آپ کے نفسیات پہ کوئی چیز حاوی ہو جاتی ہے، اگر برائی والی ہے تو تہس نہس کر دیتی ہے، اگر اچھائی والی تو انسان دوست بنا دیتی ہے۔ یہاں آیت کے شروع میں جب کہہ دیا گیا ہے کہ لِأَنفُسِكُمْ، یعنی اچھائی کرتے ہو تو اپنے نفس کے لیے، اور اگر برا کرتے ہو تو وہ بھی اپنے نفس کے لیے، تو یہاں پوری کی پوری بات اینڈ تک جو چل رہی ہے، اگر کوئی حاوی ہوتا ہے آپ پر خانہ خراب کرنے کے لیے، یا مجھ پر خانہ خراب کرنے کے لیے ہماری وجوہ کا، تو وہ ہمارے نفس پر حاوی ہوگا نا، نفس میں اپنے نظریات ٹھونسے گا۔ جب نفس اگر وہ انسان دوست ہوگا تو نہیں ایکسیپٹ کرے گا، اگر انسان دوست والی لائن سے ذرا سا بھی ہٹا تو کیا ہوا، سیاہکاری کی طرف چل نکلا، اور وہ ہمارا جو نفس یعنی ہمارا جو سوچیں ہیں یا ہمارا من ہے یا ہمارا ضمیر ہے وہ چلاتا ہے اس لائن پہ۔ لہٰذا یہ اسی میں انٹر ہوتے ہیں، یعنی مسجد یہی ہے، گارے مٹی کی نہیں ہے۔ یہاں پہ گارے مٹی کی اگر مسجد جس کو یہ لوگ کہتے تو اس میں تو خود نظریات پڑھائے جاتے، کتابوں سے لے کے سنائے جاتے ہیں، کتابوں سے لے کے۔ آپ دیکھیں کہ کتاب یا نظریے کتنا پاورفل ہے کہ عمارتوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ لہذا یہاں پر گارے مٹی کی عمارت نہیں ہے، یہاں پر المسجدہ جو ہے وہ نفس ہے، اور
پوائنٹ نمبر 2 میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، اگر آیت کو لیا جائے تو آیت کی تعلیمات انہوں نے تراجم میں اپنے عقائد، نظریات، روایات اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے ایسے بگاڑے ہیں کہ ملحدین ہی کتاب پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا دوستو یہ آج کا لیکچر تھا، اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ دوست کر سکتے ہیں، اور اگر آپ قیمتی آراء دینا چاہیں، آپ مجھ سے اچھا وہ بتا سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ کومنٹ میں آ کے لکھ کے بتا سکتے ہیں، تاکہ میں بھی آپ دوستوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہوں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔